مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بیان وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محسن امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے فوراً بعد جس نے اس امت کی کشتی کو نہ صرف سہارا دیا بلکہ کنارے سے لگایا۔ سبحان اللہ، صرف سہارا دینا ہم نہیں کہیں گے بلکہ کنارے سے لگایا۔ اور ایک بات جو میں کئی دفعہ آپ کی سیرت پڑھنے سے جب ایک بات سامنے آتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کیسے کرنی ہے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، یعنی آپ سے پہلے کوئی خلافت کے تعلق سے کوئی ایسا نمونہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ اب خلافت تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، سنت کو، آپ جو ہم تک دین ہے جو آپ نے پہنچایا، اس کو ایز اے خلافت اور وہ جو پوری ایک ریاست تیار تھی اور ایک پورا ایک نظام تیار تھا اور اس نظام کو کیسے لے کر چلنا تھا، یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس غار کی رات، وہ سفر کے ایام، وہ آپس کی باتیں، وہ راز و نیاز کے انداز، وہ قرب کا نوازنا، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خصوصیت اتنی خاص ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ سرگوشی، یعنی وہ ایک بات جو جبریل امین علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ سوائے صدیق اکبر کے کسی اور نے نہ سنی۔ اللہ یعنی انہوں نے جبریل امین کو دیکھا نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ سرگوشی جس کو کہتے ہیں نا آپس کی بات، قرب کی بات یا جو بھی بات ہوتی تھی وہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کرتے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ، اور غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، دیگر غزوات میں شعب ابی طالب کا جو واقعہ ہوا، اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہوئے، آپ کو سب سے پہلے امیر حج یعنی حج کے قافلے کا امیر آپ کو بنایا گیا، اور بہت ساری آپ کسی چیزیں جو اگر اس پوری کتاب کو اگر ہم خلاصتاً 5-7 منٹ میں بیان کریں تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ ان تمام کو میں جیسے پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھ، اللہ کرے آپ نے پڑھا ہو، میں نے بھی اس کو کسی حد تک دیکھا اس کتاب کو، دیگر آپ کے فضائل اور آپ کی سیرت پر جو کتابیں پڑھی یا اس کے متعلق جو کچھ سنا، اس سے یہ
عکس ہوگا یہ بات آپ نتیجہ شاید نکال لیں گے کہ گویا کہ ایک تیاری تھی، ایک پریپریشن تھی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ ایک طرح سے تیار کیا گیا کہ آپ نے اس کٹھن وقت میں، ایک بڑے مختصر سے وقت میں اور اتنے فتنوں میں آپ نے کس طرح اس امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ آپ کا کمال ہے، یعنی ایک تو اعلان نبوت سے پہلے آپ کی سیرت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ایک اعلان نبوت کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سیرت ہے، ایک ہجرت مدینہ کا یہ جو سفر تھا اس دوران جو آپ کی سیرت سامنے آئی ہے، اور ایک ہجرت مدینہ کے بعد جو آپ کی سیرت پاک سامنے آئی ہے، پھر فتح مکہ کے بعد جو آپ کی سیرت پاک سامنے آتی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو آپ کی سیرت سامنے آئی ہے، یعنی یہ الگ الگ سیرت پاک کے الگ الگ پہلو ہیں۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو ان کی سیرت کے یہ تقسیم کر کے بتائی ہے کہ اگرچہ بچپن کے بھی آپ کے واقعات ملتے ہیں، آپ کی شرافت کے، آپ کی جو وہ اس کو کہتے ہیں آپ کے تعلق سے بڑا خوبصورت ورڈ ہے سلیم الطبع کا لفظ آپ کی سیرت میں بڑا بیان کیا جاتا ہے، اور خود ایمان لانے کے فوراً بعد جو آپ کی سیرت کا ایک ایسا نیکی کی دعوت والا جو پہلو کہ جو جان پہچان والے تھے ان سب کو نیکی کی دعوت دے کر آقا کے قدموں میں حاضر کر کے کلمہ پڑھا دینا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ یا رسول اللہ میرا کام یہاں تک تھا، آگے آپ، میرا کام آپ کے قدموں تک پہنچانا تھا، آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جیسا جہاں مقام عطا کرنا تھا مقام عطا فرما دیا۔ تو جو آپ نے بات فرمائی، ویسے تو انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول ہو گئے، لیکن جس دن آپ ایمان لائے اسی دن اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور یہ ایک تو نیکی کی دعوت اور اسلام کی طرف بلانے کا جذبہ، نبی پاک کے دامن سے وابست کرنے کا جذبہ، اور اللہ نے کام کیسا لیا کہ کم و بیش عشرہ مبشرہ میں سے 5 کے قریب صحابہ وہ ہیں جو ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہاں ایک اور کاروباری لوگوں کے لیے جو بات کتابوں میں لکھی کہ نارملی جو بزنس مین ہوتا ہے نا، یا کوئی دنیا میں مقام حاصل کر لے تو وہ اپنی ایفیلیشن کہیں ظاہر نہیں کرتا کہ یار میرا فلاں مذہبی تحریک سے یا میرا فلاں دینی کام سے تعلق ہے، وہ کہتا ہے یار میں کاروبار کو الگ رکھتا ہوں، اس کو الگ رکھتا ہوں۔ آپ کامیاب بزنس مین تھے، مگر پہلی نیکی کی دعوت آپ نے تاجروں کو دی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس میں کئی ایسے تاجر ہوتے جو ایمان نہ قبول کرتے اور آپ سے دور ہو جاتے، آپ کے بزنس کو امپیکٹ کریٹ ہوتا، آپ کا بزنس کم ہو جاتا، لیکن آپ یہ نہ ڈرے کہ میرا مال، میرا بزنس کدھر جاتا ہے۔ جو حق کی بات تھی وہ کی، اور اپنی ایفیلیشن کو، اپنی جو وابستگی تھی اس کو ببانگ دوہل ظاہر کیا کہ میں نبی پاک کا غلام بن گیا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ اور پھر ماشاءاللہ کئی تاجر جو تھے وہ آپ کی نیکی کی دعوت پر اسلام قبول کر بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، نہیں بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ آپ کی سیرت میں کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا امیر، کیا غریب، یعنی یوں سمجھے کہ ہماری جو ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہے، وہ بڑی میٹھی، بڑی پیاری، بڑی سونی، بڑی اٹریکٹیو جو ہماری ایک اصطلاح ہے وہ عاشق رسول۔ واہ واہ۔ ایک بہت خوبصورت اصطلاح ہے، کہتے ہی منہ میں جیسے رس گھل جاتا ہے۔ عشق رسول، عاشق رسول۔ عاشق رسول کیسے بننا ہے یہ سکھاتی ہے سیرت صدیق اکبر کیا کی۔ بات، سبحان اللہ۔ انسٹیٹیوٹ ہیں آپ مطلب کیا بات، آپ سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے کہ عشق رسول کس کا نام ہے؟ کیا بات ہے۔ آپ سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے سبحان اللہ۔ کہ مال خرچ کرنا کسے کہتے ہیں، ہائے ہائے، جان لٹا دینے کا جذبہ کسے کہتے ہیں، اور معرفت رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ واقعہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے صلح حدیبیہ کے بعد، جی تو جا کر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاملہ بیان کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جی تو آپ نے جو جواب، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور وہاں سے جو جواب ملا Exactly وہی۔ ایگزیکٹ وہی جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ سبحان یعنی اتنی معرفت تھی، اتنی پہچان تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ نا عبور اشارے کو سمجھ جاتے تھے کہ میرے مصطفیٰ چاہتے کیا ہیں سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معرفت کی بات ہوتی ہے۔ واہ۔ یہ اس کو میں آپ کو ایک عام طور پر بندہ جس سے بہت محبت کرتا ہے نا، بس اس کے اشارے کو سمجھ جاتا ہے، اس کی خوشی غمی کو محسوس کر لیتا ہے۔ یعنی آپ کو اگر کسی سے بہت محبت ہے نا، بہت ہی زیادہ محبت ہے، آپ اس کے چہرے سے سمجھ جائیں گے، آپ اس کی باڈی لینگویج سے سمجھ جائیں گے کہ یہ مجھ سے کیا سننا چاہتے ہیں، یا یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یا اس وقت ان کی تمنا کیا ہے، ان کی خواہش کیا ہے۔ یعنی یہ ہم آپس کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن
جیسی پہچان و معرفت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی عشق و محبت اور ان تمام کے تعلق سے، ایسی تو کوئی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، ہجرت کے تعلق سے، اس سے وہ سواری تیار کر کے رکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب بھی ہجرت کا حکم ہوگا یہ سواری ہوگی اور میری درخواست ہوگی کہ آقا میں بھی آپ کے ساتھ۔ تو یہ جو واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، خلافت جیسے میں نے کہا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا خلافت کا، ایک ریاست کا، ایک حکومت چلانے کا، ایک معاملات کو دیکھنے کا، اچھا کرائسس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ وہ مطلب کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ قذاب ہو یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہوں، یہ دو مین فتنے تھے جو اس ٹائم میں جنہوں نے سر اٹھایا تھا، اور دیگر دشمنوں کی جو نظر تھی مسلمانوں کو جیسے کہ ختم کرنے کے تعلق سے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا کہ جس کے تعلق سے یہ عرض کی گئی کہ حضور وہ حالات ایسے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جس کے رسول پاک نے امیر بنایا، بڑا بنایا، میں اس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو انداز تھے اور جو ایک کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اشعار سے جو ہمیں ایک لفظ ملتا ہے یہ امید رضا کو، تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر، آپ کے معاملات پر جو آپ کو یقین و بھروسہ اور اعتماد تھا نا، اللہ اس اعتماد، یقین و بھروسہ جس کا غار میں بھی اظہار ہوا، جس کا سارا اپنا مال آقا کے قدموں میں قربان کر کے بھی اس کا اظہار ہوا، اپنے ایسے کپڑے پہنے جس پر فرشتے ناز کرتے رہے اس پر بھی اظہار ہوا، اپنی شہزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی اس پر بھی اظہار ہوا۔ اس وقت جو مطلب کہ بہتان جس کو قرآن کہتا ہے کہ افک مبین، اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا ایک والد تھے، مگر یہاں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا تعلق کا جو اس کو اگر کوئی پڑھے نا تو اس کی مطلب رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کی روح وہ اندر سے اس کو پتا چلے گا کہ یار صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کتنا گہرا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کتنا زبردست اعتماد ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو اگر یہ پورا اوورال جائزہ لیا جائے نا آپ کی سیرت پاک کا، حتیٰ کہ پھر آپ کی جب وصال کا وقت ہوتا ہے 22 جمادی الاخری، تو اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی اور آپ کا پوچھنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کتنا تھا، آپ نے جس دن وصال کیا وہ دن کون سا تھا، تو کفن میں بھی اتباع اور دن میں بھی اتباع، اور پھر یہ کہ مجھے بس وہاں حاضر کر دینا، حیات النبی پر جو آپ کا عقیدہ تھا کہ اور میرے لیے اجازت لے لینا، اور جب اجازت ملتی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، تو یوں مطلب کہ پھر وہ یار غار سے یار مزار تک کا جو سفر ہوا، کیونکہ یہ یار غار سے یار مزار تک کا سفر میں آپ کو یقین دلاؤں، اگر وقت میں گنجائش ہونا تو صرف یار غار سے یار مزار تک کا سفر اگر آپ کا بیان ہونا تو یہ سفر ہی کئی راتیں لے جائے گا آپ کی، مگر ہو بیان کرنے والا عاشق صدیق اکبر سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو عاشق صدیق اکبر کہ وہ ایسا ہو کہ ان کا نام سن کر اس کی روح خوش ہو جاتی ہو، اس کے کلیجے کو سکون ملتا ہو، اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی ہو، اس کے دل کو قرار ملتا ہو، اس کی بے چینیاں چین میں تبدیل ہو جاتی ہوں کہ نام کس کا لیا، صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ ہمیں ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطیع، فرما بردار، عاشق، محبت کرنے والا، آپ سے پیار کرنے والا، اور آپ پر اپنی جان مال قربان کرنے والے، ہم ان پر اپنی جان مال کیوں نہ قربان کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان رسول کے جو امام ہیں نا وہ صدیق اکبر ہیں سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے اللہ کے نبی سے، عشق کیسے کیا جاتا ہے اللہ کے نبی سے، جان کس طرح قربان کی کوشش کی جا سکتی ہے اللہ کے نبی پر، مال کیسے قربان کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی پر، اور یہ ساری چیزیں جس کو سیکھی نہیں ہونا تو وہ پڑھے سیرت صدیق اکبر کی سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ یہ مقام و مرتبہ اسے اللہ نے چاہ تو ملے گا کہ جب وہ ان کی سیرت کو پڑھے گا اور ان کی سیرت کے مطابق عمل کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے رب کی رحمت سے میرا حسن ظن ہے کہ وہ قرب پائے گا جنت میں انشاءاللہ. سبحان اللہ. کہ یہ عاشق رسول، عاشق صدیق اکبر، عاشق خلفائے راشدین، عاشق اہل بیت ہے، تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم آج کے دور کے اندر دیکھیں اور فی زمانہ جو مسائل ہیں، جو کرائسس ہیں، جو اخلاقی گراوٹ ہے، یا جو بھی لوگوں کے معاملات کے انداز ہیں، ان کو بہتر بنانے کے لیے ہم سیرت صدیقی سے کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مختلف اس میں عنوان ہے نا، جی مختلف عنوان ہے. خاندانی عنوان الگ ہے. صحیح. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے والد ہیں، اور گھر گھرستی کے تعلق سے جس طرح آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی، وہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے. صحیح. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر ہو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے. جی. آپ کی تلاوت، آپ کا گھر میں مسجد بنانا، آپ کا عبادت کرنا، آپ کو خوف خدا کا اظہار جو ہے کہ کاش کہ میں یہ پرندہ ہوتا ہے، یا اس طرح کی کئی آپ کے ارشاد ملتے ہیں جو خوف خدا پر مبنی ہیں. جی. تو یہ آپ کا تقوی، خلافت کے بعد آپ کا اس قدر، کیونکہ آپ پہلے ہیں جن کا بیت المال سے نفقہ طے ہوا تھا نا، یعنی آپ کا جو روزمرہ کا خرچ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا جیسے عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ آپ تو ایک کاروباری تھے، کاروبار کرتے تھے، مگر جب آپ خلافت کے بعد کاروبار کے لیے چلے تو آپ کو خلافت کے امور کے لیے آپ کو عرض کی گئی کہ آپ اس کو سنبھالیں، ورنہ کاروبار یہ دونوں ساتھ کیسے چلیں گے. جی. تو بیت المال سے آپ کے لیے ایک عام شخص کا جو ایک خرچ ہوتا ہے جی. وہ طے کیا گیا، اور وہ آپ اس سے لیتے تھے. مگر جب اس کا بھی دیکھا کہ اس سے بھی گھر میں حلوہ تک بن گیا، تو آپ نے وہ رقم بھی بیت المال میں واپس کر دی کہ اس کا مطلب اتنا زائد ملتا ہے کہ جس سے میرے گھر میں حلوہ بن گیا. اللہ. اب جب رخصت ہوئے جی. تو وہ جو کچھ مال و اسباب جو کچھ آپ کے سامنے تھا، جی. آپ نے اس کے تعلق سے بھی وصیت فرمائی کہ یہ عمر کو دے دینا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، یہ انہیں دے دینا کہ یہ بیت المال میں جمع ہو جائے. اور آپ نے یعنی سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے مشکل کر دیا ہے. اللہ. یعنی یہ سب جیسے اگر کوئی ریاست یا حکومت چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سیکھنے کا کچھ اور ہے. جی. جو گھر گھرستی چلانا چاہتا ہے اس کے لیے سیکھنے کا کچھ اور ہے. جی. جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سیکھنے کچھ اور ہے. جی. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کی ناموس پر، آپ کے مطلب کہ اس پر اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنا چاہتا ہے اس کے لیے سیکھنے کچھ اور ہے. صحیح. اچھا، آپ کی علمیت کے معاملے میں دیکھیں تو اس میں سیکھنے کا کچھ اور ہے. جی. یعنی میں پڑھ رہا تھا اپنے یہ فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے پر 20 آیات کریمہ کم و بیش بیان کی جاتا ہے کہ نازل ہوئیں، لیکن اس کتاب میں نے پڑھا ہے کہ شاید 32 کے آس پاس وہ آیات کریمہ اس کتاب میں لکھی گئی ہیں کہ جن کے آیت کریمہ کی تفاسیر میں اس بات کا بیان ہے کہ اس میں صدیق اکبر کا ذکر ہے، یا صدیق اکبر کی شان میں یا ان کے معاملے پہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. جی. یعنی یہ آپ دیکھیے کہ کس قدر اس میں وہ ہے. اور مطلب جیسے امیر اہل سنت کا ایک بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ ہے جی. جو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ پر بھی آیا کہ آپ نے جب اپنے یہاں وہ بنایا اپنے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لیے جو نیاز کی، تو اس میں جو آپ نے جو ایک واقعہ بیان کیا ہے نا 3 لقمے کھلانے کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لقمے کھلائے، چلا دے تو چلیں زیارت بھی ہو جائے گی. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کھانا تیار فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عنایت کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا فرمائے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو. جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تمہیں مبارک ہو. اور جب تیسرا لقمہ دیا تو رب العالمین نے فرمایا اے عتیق تجھے مبارک ہو. سبحان اللہ، ماشاء
کیا شان ہے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا مرتبہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں سے لقمے کھلائیں، وہ بھی 3، اور پھر جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اور یہ پھر خود اللہ پاک انہیں عتیق کے لقب سے نوازے. سبحان اللہ. عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی ہیں اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہیں. سر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق اور عمر جنتی جنتی عثمان اور علی جنتی 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 حسین اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ 22 جمادی الاخری 1443 ہجری ہم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی ترکیب کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں ایک درس نظامی میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے، آپ کو تو خیر یاد ہوگا، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. صحیح ہے. شے کا خاصہ اسی شے میں ہوتا ہے، اگر کسی اور میں ہو تو وہ شے کا خاصہ نہیں رہتا. یعنی خصوصیت جو بیان کی جا رہی ہے ابھی، اس سے یہی مراد ہے کہ یہ خصوصیت وہ خصوصیت ہے جو ہے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، کیونکہ اگر کسی اور میں ہو تو وہ خصوصیت ہی نہ رہتی. جیسے سرکار کا خاتم النبیین ہونا، یہ خصوصیت ہے. اگر یہ کسی اور کے لیے ہو تو یہ خصوصیت ہی نہ رہی. تو نبی پاک ہی خاتم النبیین ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں یہ پڑھ رہا تھا ان کی خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کو یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ آپ کے رب نے صرف آپ کا نام صدیق رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا. یہ آپ کی خصوصیت ہے. آپ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے، یعنی ساتھی تھے ہجرت میں. یہ بھی خصوصیت میں ہے. اس ہجرت کے موقع پر آپ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہوئی کہ صرف آپ ہی رسول اللہ کے یار غار رہے. یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں کیا کمال ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی. وہ جو رات تھی نا، 3 راتیں تھیں جی، 3 راتیں تھیں. کوئی ایسی رات کوئی لے کر آئے کہ کسی صحابی نے ایسی 3 راتیں رسول پاک کے ساتھ گزاری ہوں کہ سوائے رسول پاک اور ان کے کوئی اور نہ ہو. اللہ اکبر. تو کمال ہے نا یار، کمال ہے نا. آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں ہیں، اور اس غار میں کوئی بہت بڑا غار نہیں ہے سائز کے حساب سے، عظمتوں میں تو اس غار کی تو کوئی اونچائی کو کیا پائے گا، لیکن اس غار میں آپ ہیں اور آپ کے یار غار ہیں. سبحان اللہ. اور پورے 3 راتیں مطلب دن رات اس میں رہنا ہے. جی، تو کیا مطلب کہ کیفیت ہوگی، کیا باتیں ہوں گی، کیا انوار و تجلیات کے معاملات ہوں گے. جو عاشق رسول اس غار میں جاتے ہیں نا، جس غار کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو عاشق رسول اس غار میں جاتے ہیں نا، وہ روئے بغیر نہیں رہ پاتے. یعنی وہ ہے نا، عام روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. یہاں دیکھا ہوگا بھی نہیں ہے، اس غار نے تو دیکھا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس غار میں جو ایک بار حاضر ہوا، اس سے اس بات کا یقین ہے کہ میں اس وقت اس غار میں ہوں کہ جس غار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ وقت گزارا ہے. یعنی اس کو اتنا ہی یقین ہے جتنا فاروق اعظم کو یقین تھا حجر اسود کو دیکھ کر کہ اے حجر اسود، اگر تجھے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا. اتنا یقین تھا نا کہ اس پتھر کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا یقین آج ہم کو ہوتا ہے کہ یہ وہ غار ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن رات گزارے ہیں. جیسے ریاض الجنہ کے اس مقام پر، ستونوں کے اس مقام پر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوا کرتی تھی. تو یہ آپ کی خصوصیت میں سے حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام مومنین کی موجودگی میں نماز پڑھانے کو حکم دیا، آپ کے علاوہ کسی صحابی کو یہ سعادت حاصل نہیں، یہ آپ کو خصوصیت حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات حضرت جبریل علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والی گفتگو ہوتی اور سرگوشی سنا کرتے تھے، جو آپ کیا کریں، جس کا میں نے ابھی بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح وزیر خاص ہیں کہ آپ تمام امور میں آپ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ یعنی یہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث پاک ہے، اللہ اور اس کا رسول یہ مشورے سے مستغنی ہے۔ جی یعنی اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ فرما لیا کریں، یہی ہے نا؟ جی ہاں، یہی ہے۔ دو آیات ہیں، ہاں، ایک تو وہ ہے کہ شورا ان کے بینہم، ایک وہ ہے وشاورہم فی الامر، درست پڑھا یہی اس کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا فرمانا اور آپ کا مشورہ کرنا یہ اپنے صحابہ کی دلداری کے لیے تھا، سبحان اللہ، اور اس لیے تھا کہ مشورہ قیامت تک کے لیے سنت ہو جائے گا، سبحان اللہ، مشورہ کرنا۔ سبحان اللہ، یہ تفاسیر میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ مگر اب یہ بات ضرور دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عقل کل ہیں، جی آپ عقل کل ہیں، اور آپ وہی فرماتے جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ نبی اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہ یہ وہی کہتے جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہی آیت مبارکہ کا۔ مگر آپ غور کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کیا مطلب تعلق تھا کہ اس کتاب میں یہ جو بات لکھی ہے کہ تمام امور میں آپ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں آپ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ آپ ثانی اسلام، ثانی غار، غزوہ بدر کے دن ثانی عریش، یعنی جو ایک جگہ بنائی گئی تھی غزوہ بدر میں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرماتے اور یہ اندیشہ تھا کہ دشمن یہاں حملہ کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن جو سب سے زیادہ بہادر تھے نا، اس نے وہاں پر رکنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یعنی ان کے فرمان کا خلاصہ ہے، یعنی کہ یہ بات طے ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بہادر صحابی نے وہاں رکنا تھا، اور وہاں جو صحابی رکے ہوئے تھے نا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سبحان اللہ، جو وہ صاحبان جس کو کہتے ہیں قائم کیا گیا تھا۔ جی تو یہ اس تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ اور مزار پر انوار میں بھی ثانی قبر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کسی کو فوقیت و فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر صحابہ کرام نے جتنی آپ کی تعریف بیان فرمائی کسی اور کی نہ کی۔ اور 8ویں خصوصیت یہ لکھی ہے کہ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ پورا عالم رب کی رضا چاہتا ہے، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کنز العمال کی، یعنی اس میں جو میں نے بیان کیا ہے اس میں حوالے بھی اس طرح موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی کو بے شمار خصوصیات سے نوازا تھا، اور ہم جتنا ان کا ذکر مبارک کریں گے اور ان کی سیرت کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ سمجھیں گے اور جتنا زیادہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اسی قدر ہمیں برکتیں، عظمتیں، رفعتیں اور عزتیں نصیب ہوں گی۔ جیسے کہ سلمان بھائی نے کہا تھا نا کہ ہمیں ان سے کیا، ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، تو ان کی سیرت سے ہمیں، میں کہتا ہوں کہ شاید زندگی کا ہر پہلو ایسا ہے جو ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا مال اسباب چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ ہجرت کے لیے بھی تیار ہوئے، اور پھر حضور کے ساتھ بھی رہے، پھر گھر بار اپنا سارا جو ہے وہ لٹایا، یہ بھی پیش کیا، اپنا مال بھی پیش کیا، خود بھی جان بھی پیش کی، حاضر رہے۔ اور یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود ایک چیز جو بڑی ڈومینیٹڈ ہمیں نظر آتی ہے، ملتی ہے، کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان مشکل حالات کے اندر بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے کسی شکوے کا، کسی شکایت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ اللہ کریم سے جو ہے وہ راضی ہیں، تو آپ نے اس وقت بھی فرمایا، جب وہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، بٹن بھی نہیں تھے، تو اس وقت بھی آپ نے جو ہے وہ یہی فرمایا
کہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. تو اس انداز کو اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں اور اس پر غور کریں اور آج کے حالات اور واقعات کے اندر اس کو لے کر کے ہیں کہ آج تھوڑی سی بھی اگر تکلیف یا کوئی ٹھیس بندے کو پہنچتی ہے تو بندہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہلا جاتا ہے اور شکوہ زبان پر آنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہتا ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا متقی فرمایا. جی بالکل. اور جب سب سے بڑے متقی ہیں تو تقوی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ راضی بالرضا، کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. جی. تو اب اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے اور آپ ہیں سب سے زیادہ متقی. جی. تو اللہ کی رضا پر سب سے زیادہ راضی رہنے والے بھی آپ ہی ہوئے. سبحان اللہ. جب آپ سے یہ کہا گیا کہ کیا اس حال میں تم اپنے رب سے راضی ہو تو آپ تو رو پڑے نا. ہاں جی. یعنی کتنی خوبصورت یہ آپ کا ایک انداز تھا. عام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا. صفا وہ کچھ ملی خاک سرے کوئے پیمبر سے، مصفا آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا. آپ کچھ فرمائیں عبدالربی بھائی. ہم بالکل یہ پلاننگ کر کے نہیں آئے کہ میں یہ کہوں گا، سلمان بھائی یہ کہیں گے، یہ کہیں گے. اب اس پہ پلاننگ کیا کرنی ہے؟ جو بھی کہے گا اپنے عشق و محبت میں کہنے دیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہشات. دنیا میں کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کی بیسٹ ڈیزائرز کیا ہے، بہترین خواہشات کیا ہے، تو نارملی لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ بڑا گھر ہو جائے یا مال و دولت مل جائے یا فلاں گاڑی مل جائے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم 3 خواہشات کے جب بھی سنے تو ایمان تازہ کر دیتی ہے. الفاظ ہی موتیوں کی طرح ہے. النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک. کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں کہ نبی پاک کو دیکھتا رہوں، اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہوں. اب اگر ہم غور کریں تو یہ تینوں خواہشات کا جو محور ہے نا، وہ شعر تو ہم نعت میں پڑھتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شعر کے پراپر مصداق ہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. اب پہلی تمنا النظر الیک. اچھا اللہ کریم نے پھر یہ پوری بھی کیسے فرمائی؟ اللہ پاک نے دل سے نکلی ہوئی تمنا تھی کہ ساری زندگی تو دیدار کرتے رہے مگر جو غار ثور میں دیدار کیا وہ دیدار ایسا تھا جو کائنات میں کسی اور نے اس وقت نہ کیا. 3 دن 3 راتیں سبحان اللہ. اس کے بعد دوسری جو انفاق مالی علیک، ایسا بھی فرما رہے تھے کہ ایسا خرچ اور سب خرچ کرنا کیسے ہے وہ سکھایا. اچھا اللہ پاک نے خرچ بھی کیسے کیسے کروائے. ہسٹوریکل جو کہتے ہیں نا بندہ، آج لوگ کہتے ہیں یار میں نے بڑا رائٹ ٹائم پلاٹ خرید لیا تھا، دیکھو کتنے ریٹ بڑھ گئے، ایسا ڈیسیژن لیا کہ پیسے کمال کے بڑھ گئے. صدیق اکبر کے پیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے. حضرت بلال حبشی کو جو آزاد کروایا ہے، آپ سوچیں نا عاشقوں کے امام ہیں، مسجد نبوی شریف کی زمین کی خریداری میں جو ان کا مال خرچ ہوا ہے، غزوہ تبوک میں کیسا خرچ ہوا ہے کہ آج تک 1450 سال سے ہم بیان کر رہے ہیں اور ان کے اس خرچ کو دیکھ کر لوگوں کو خرچ کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے انفاق مالی علیک کیسا پورا کروایا. اور پھر تیسری والجلوس بین یدیک کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہوں، ساری زندگی حاضر رہے، یار غار بھی رہے اور آج بھی نبی پاک کے ساتھ مزار میں موجود ہے. کیسا مرتبہ ہے کہ کوئی بھی کائنات میں جا کر جب نبی پاک کو سلام عرض کرتا ہے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں بھی، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتا ہے. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر. یہ صدیق اکبر ہے جو یار غار محبوب خدا. صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ. صدیق اکبر وہی یار مزار صدیق اکبر مقام قاف راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت
محبوب خدا سے کہ اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا سے کہ اکبر کا. ماشاءاللہ. یہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے بھی جو آپ نے ارشاد فرمایا، پھر ماشاءاللہ جو حاضری مدینہ کا ذکر ہوا، یعنی یہ ایسا قیامت تک کے لیے ایک کام ہو گیا ہے. کیا بات ہے کہ اب سرکار کی بارگاہ میں کون نہیں حاضر دینا چاہتا، مسجد نبوی میں کون نماز نہیں پڑھے گا؟ ہاں، لیکن جو وہاں جائے گا نا اس کو ان دونوں بزرگوں کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہی پڑے گی. کیا بات، سبحان اللہ. وہ یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں صرف ایک ہی کی جناب میں جاؤں گا، نہیں، جو میرے پاس آئے گا اس کو ابو بکر اور عمر کے پاس آنا ہوگا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیے ایک اور بڑی پیاری جو بات ہمیں نظر آتی ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جو ایک ٹائٹل دیا ہے، اس کا بیان بھی ہے، اس کو تسلیم کرنا بھی ہے، اور جسے یوں کہیں کہ دل سے اور زبان سے جو ہے اس کا اظہار بھی ہے. حضرت علی بن مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صاحب جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی نا، تو حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ آپ جب بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے جناب صدیق اکبر سے کہا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ تو یہ آپس میں اتفاق، پیار. یار ادب، یہ جیسے اتفاق پیار، میں وہ ادب کو مدنی چینل پر ہی بڑا پیارا مدنی پھول چل رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے تربیت دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی، کہ اس ممبر پر جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے وہاں صدیق اکبر نال کھڑے رہے. سبحان اللہ. جہاں صدیق اکبر کے قدم لگے وہ عمر فاروق اعظم نہ کھڑے رہے. جو ممبر کا جو معاملہ تھا کہ وہ مطلب کہ وہ چونکہ وہاں پر انہوں نے اپنے قدم رکھے تھے، وہ وہاں پر بیٹھے تھے جہاں بیٹھتے تھے، جی بیٹھنے کی جگہ، جہاں آقا تشریف فرما ہوئے تو وہاں وہاں جناب صدیق اکبر نہ بیٹھے. تو یہ جو تقسیم تھی ادب کی، واہ، یہ وہ ادب ہے، اور یہ مذہب مہذب کے تعلق سے اہل سنت یہ مذہب مہذب ہے جو ادب سکھاتا ہے. سبحان اور اللہ، یہ ادب ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت سے ملتا ہے. کیا بات ہے. اب کوئی پوچھے صدیق اکبر سے کہ بھائی کس نے منع کیا تھا آپ کو وہاں بیٹھنے سے، کوئی عمر فاروق سے پوچھے کس نے منع کیا تھا آپ کو وہاں بیٹھنے سے. تو یہ ادب کی ایک عجیب کتاب ہے جو عشق کی آنکھ سے پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، جو محبت کی آنکھ سے پڑھی جاتی ہے. اور جس نے اس کتاب کو پڑھا ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں پائے گا، آخرت میں بھی برکتیں پائے گا انشاءاللہ. ایسا ایک چیز میں جو چاہ رہا ہوں کہ اس جو جناب علی المرتضیٰ کا میں نے فرمان پیش کیا، اس پر ہم ایک چیز پر غور کریں کہ حضور جو ہے وہ پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، ستھرا کر دیتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیسا تزکیہ کیا، ان کے قلوب و اذہان کو کیسا حضور نے جو ہے وہ پاک اور صاف فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے تھے، ان کا احترام بھی کرتے تھے، فضیلت کو تسلیم بھی کرتے تھے، جیسا کہ میں نے جناب علی المرتضیٰ کا قول بھی ذکر کیا ہے. آج کے زمانے میں اگر ہم ایک چیز پر جو ہے وہ غور کریں، سٹیٹس بعض اوقات بندے کا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ساتھ پڑھتے ہیں، ایک جو ہے وہ آگے نکل جاتا ہے، دوسرا جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے. ساتھ کام کرتے ہیں، فیلڈ ایک ہے، ایک آگے چلا جاتا ہے، دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے. ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ایک طرح کا بزنس کر رہے ہیں، ایک کے بزنس میں ترقی ہو جاتی ہے، دوسرا تھوڑا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر جو آگے بڑھ جاتا ہے اس کا وہ جو فضل ہے، اس کی جو ترقی ہے، اس کو ایکنالج کرنے کی بجائے حسد کا شکار ہو کے اسے گرانے کی کوشش کریں گے، یا اسے چھوٹا کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کریں گے. کیا فرمائیں گے ان عنوانات پر ہم اگر جناب صدیق اکبر اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے تو؟ سبحان اللہ. وہاں اس کا کام ہی کیا ہے واہ، جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے کیا میں نہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا اتفاق اور ایک دوسرے کو عزت دینا تھا، یہ ہمیں سکھا رہا ہے نا کہ اگر ہم بھی ساتھ رہ رہے ہیں اور ہم میں سے کسی کو اللہ نے ترقی دے دی ہے، اللہ نے عزت دے دی ہے، تو اسے کیا پچھتانا. کہ اس کے غیر کا وہاں کام کیا ہے جو آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں
کہ یہ اس کے علاوہ کیا ان کا منصب ہی انہوں نے سکھایا ہمیں یہی ہے کہ ایک دوسرے کا ادب احترام، اور مطلب وہاں حسد کا کیا کام، وہاں کینے کا کیا کام، وہاں بغض کا کیا کام، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کا کیا کام. دیکھیں وہ مدینۃ الرسول کے پڑھے ہوئے تھے، جی وہ جس مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے نا، وہ مدرسۃ الرسول تھا، جی جس کا تزکیہ مصطفیٰ کریم کر دیں، اللہ اکبر، اس کے پھر باطن کی پرواز کا کیا کہنا ہے یار. سبحان اللہ. تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کی نہ صرف فضیلت بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں کمزور بات سننے کو بھی تیار نہیں. واہ واہ واہ. اور یہی ہمیں درس ملتا ہے نا کہ ہمیں صحابہ کرام جب اس طرح پیار محبت اور اتفاق سے رہتے اور اللہ کریم نے جس کو عزت دی وہ اس عزت کو ایکسیپٹ بھی کرتے اور اسی محبت اور پیار سے ملتے. تو اگر آج ہمارے جب بہت اچھی آپ نے بات کی، ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اچھا ساتھ ہی کسی مدرسے میں بھی پڑھے ہوتے ہیں، اللہ پاک کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کی نام روشن ہو جائے، کسی کا علم میں اضافہ ہو جائے، تو حسد تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ آیات اور روایت کو پڑھیں گے نا تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر آیات کریمہ قرآن کریم کے آیات اور مصطفیٰ کریم کے حدیثیں پڑھیں تو آپ کو ان آیات میں اور حدیث میں سوائے ان مقدس ہستیوں کے فضائل، ان کی خوبیوں کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. سبحان اللہ. یہی ہے. واہ. اور اس پر کافی یہ مسلمان دیکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، میرے آقا نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. تو یہ مطلب ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، یہ جنتی ہیں، اور ہمارا نعرہ لگا ہوا ہے ہر صحابی نبی جنتی اور صحابیات بھی جنتی. اور یہ بھی میرے امیر سنت کو اللہ نے بڑا مطلب اس میں مقام دیا ہے. سبحان اللہ. کہ یہ نعرہ مطلب کہ کیسا امیر اہل سنت کی ساری باتیں حکمت بھری ہیں. اب دیکھیں نا، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، یعنی نعروں کے ذریعے، چند جملوں کے ذریعے. اب جو اسلام کے پہلے خلیفہ، اب نام سے پہلے جب لینا شروع کیا تو امیر اہل سنت کے جو چند جملے ہوتے ہیں نا، پورے عقیدے کو واضح کر دینا، دلوں میں بٹھا دینا، بچوں کو سکھا دینا. میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک بار کے اجتماع میں، خطاب میں، واعظ میں کہی گئی بات یہ کہے گئی اور نکل گئی، نعرہ یاد. لیکن جب ایک بات کو آپ نے لوگوں میں بطور نعرہ، بطور ایک آئیکن کیا کہیں گے آپ، اتار دیا، سلوگن اتار دیا، تو پھر وہ آنے والی نسلوں تک چلتا چلا جاتا ہے. مرحبا جو ہے، ہم بچپن سے ہم سن رہے ہیں کہ دعوت اسلام ویسے بھی لگایا جاتا ہوگا، لیکن جتنا پاپولر سرکار کی آمد مرحبا یہ لفظ جس طرح اب دیکھیں اب کون سی محفل ہے، کون سا معاملہ ہے، تو یہ انشاءاللہ اب نسل در نسل یہ نعرے رہیں گے. تو 12ویں شریف میں نعت خان کلام لے کے آتا ہے، میں نے کوئی ایسا کلام بھی لیا ہو بھائی جس میں مرحبا نہ ہو، مگر بغیر مرحبا کا دن سے بھی کلام نہیں بنتا. کیا بات ہے، وہ رات ہی ایسی ہوتی ہے، وہ رات ہی ایسی ہوتی ہے، اس میں مرحبا ہی مرحبا کرنا ہے، وہ ہے ہی مرحبا کی رات. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے اس سلسلے کے اختتام پر بھی صلاۃ والسلام باقی تھا، تو جی آپ صلاۃ والسلام، تو انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھ لیں. حرب تیری بہاروں کو سلام، اے بیابان حرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جب لو رو جب
کے اشعار چل رہے ہیں، میں کہا تھوڑے سلام کے اشعار بچا لیں. وہ زاہد بھائی آئے تو میرے دل کرا تھا ان سے وہ کلام سن لو، مدینے کے والی مدینے یہ پیغام لے جا، ہے نا. اگر چند اشعار اس کے ہو جائیں پھر سلام آخر میں مکمل کر لیجیے. مدینے کے والی مدینے بلا لو، یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے. ہاں پیغام لانا میری حاضری کا پیغام لانا، میری حاضری کا برائے کرم میں گریباں آتے آتے، برائے کرم میں گریباں آتے آتے مدینے کے والی مدینے بلا لو. ادھر بھی نگاہ ہے، کرم ہو خدا را، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ، کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ. میری عمر گزری تیری بارگاہ میں، میری عمر گزری تیری بارگاہ میں. دعاؤں کا دامن بچھاتے بچھاتے میری عمر گزری تیری بارگاہ میں. نگاہوں میں ہو گنبد کے جلوے، لبوں پر گھوتے عنایت کے نغمے، شب و روز گزری نیازی کے آقا، شب و روز گزری ہمارے آقا. تیرا ذکر انور سناتے شب و روز گزرے ہمارے بھی آقا. تیرا ذکر انور سناتے مدینے کے والی مدینے بلا لو. یہ پیغام لے جا سوا
جاتے 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 یہ پیغام لے جا صبا جاتے 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 عرب تیری بہاروں کو سلام جس جگہ پر آگے سوئے صحابہ 10,000 جس جگہ پر آگے سوئے صحابہ 10,000 اس بقیع پاک کے سارے مزاروں کو سلام اس بقیع پاک کے سارے مزاروں سلام مسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے مسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے گھوم کر کرتے ہیں عطار جھوم کر کرتے ہیں مرشد جھوم کر کرتے ہیں مرشد ان نظاروں کو سلام جھوم کر کرتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے لو تیرے پاکیزہ خاروں سلام 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب کریم یا رحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تجھے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری پریشانیاں بیماریاں گھریلو پریشانیاں آمین کاروباری پریشانیاں ذاتی اجتماعی انفرادی ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما دے آمین 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 یا اللہ تجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ آمین ہمارے دنیا بھر سے کورونا کی آفت اور بلا کو دور فرما دے آمین آمین عافیت ہمارا مقدر کر اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ والآخرہ یا رب کریم دیگر مریضوں کو بھی شفا عطا فرما جن کے گھروں میں بچے بڑے بوڑھے بیمار ہیں یا اللہ سب مریضوں کو صحت عطا فرما جن کے ہسپتالوں میں مریض ہیں اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما سب پر کرم فرما سب پر عافیت 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 کے دروازے کھول دے سلامتی کے دروازے کھول دے یا رب کریم جو بے روزگار ہیں ہمارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ ان کے روزگار میں ان کو رزق حلال عطا فرما آمین اور روزگار میں وسعت و برکت عطا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد بغیر آپریشن کا عطا فرما جو بیٹیاں چاہتے بیٹیاں دے جو بیٹے چاہتے بیٹے عطا فرما جو اولاد والے ان کو اولاد کا سکھ عطا فرما گھروں میں پیار محبت اتفاق عطا فرما گھریلو ناچاکیوں سے بچا آپس کے لڑائی جھگڑوں سے بچا یا اللہ تجھے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبتوں کا پیار کا واسطہ ہم سب کے آپس میں پیار و محبت عطا فرما مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر جینا نصیب فرما دے تیری رضا کے مطابق زندگی عطا کر اور تیری رضا پر ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما جنت و بقی میں مدفن دے جنت و فردوس اپنے حبیب کا پروس عطا فرما دے
بار بار مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضری عطا ہو، آمین ہمارے لیے سفر آسان فرما دے، باذوق سفر کی سعادت دے۔ جو مدینے جا رہے ہیں ان کا سفر بھی باذوق کر، جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے جانے کے اسباب پیدا فرما دے، حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو حاضرین اور ناظرین دعائیں کرنے کی تمنائیں رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو سب کی جائز حاجتوں کو، تمنا کو، التجا کو جانتا ہے، سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و وسلم سلام علیک یا صلاۃ سیدی و یا سلام رسول اللہ۔ علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔